معزز علماء کرام اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس وقت میں آپ کے سامنے یہ ایک بات عرض کرنی ہے کہ ہر لکھا پڑھا عالم ہو، جاہل ہو، خاص ہو، عام ہو، یہ رٹ لگا رکھی ہے کہ ماحول خراب ہے، ہمارا پڑوسی خراب ہے، ہمارے آس پاس کے لوگ خراب ہیں، معاشرہ بہت خراب ہے، اس لیے بچوں کے سنورنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ سب سے بڑا بہانہ آج بنا لیا گیا ہے، ورنہ ماحول کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ماحول کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ ماحول کا اثر اس وقت پڑتا ہے جب ماحول سے مناسبت ہو۔ اگر ماحول اچھا ہے اور دل میں خیر ہے، صلاحیت ہے، تو اچھے ماحول کا اثر پڑے گا، یہ دل اس اچھے ماحول کو قبول کرے گا۔ اور اگر ماحول برا ہے اور دل میں بھی کچھ برائی ہے تو اس برے ماحول کا اثر پڑے گا۔ دوستو، دراصل خرابی اندر کی خرابی ہے، اندر کا معاملہ یعنی دل کا فساد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، الا ان مضغۃ فی الجسد اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت الجسد کلہ الا وہی القلب۔ انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ ٹکڑا درست رہتا ہے تو سارا بدن اور جسم درست رہتا ہے، اور اگر وہ ٹکڑا خراب ہو گیا تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ معلوم ہوا کہ دل کی فکر رکھنی چاہیے، دل کو سنبھال کر رکھنا چاہیے، اسی کو روح کہتے ہیں۔ روح صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، یعنی اعمال روح صحیح ہے تو سارے جسم کے اعمال صحیح ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، نوجوانوں، بھائیوں، دوبارہ پھر میں یہی کہوں گا کہ ماحول خراب ہے، آس پاس اور پڑوسی خراب ہیں، اس کو بہانہ مت بناؤ، اصل خرابی اندر کی خرابی ہے۔ آپ حضرات یہ کہیں گے کہ کیسی بات کہی جا رہی ہے، ماحول کچھ نہیں ہے، ماحول کا اثر کچھ نہیں، ساری دنیا کہتی ہے کہ ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ دوستو، یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ نقل کی چیز ہے۔ قرآن مجید میں فرشتوں کو اور ابلیس کو سب کو حکم ہوتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، چنانچہ حکم کی تکمیل میں، حکم کی تعمیل میں سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ آگے فرمایا، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ دوستو، اگر ماحول کی بات ہوتی تو یہاں کتنا پاکیزہ ماحول ہے، فرشتوں کا ماحول ہے، حضرت جبرائیل، میکائیل علیہ السلام وغیرہ سارے کے سارے فرشتے موجود ہیں، انہوں نے تو حکم کی تعمیل کی مگر ابلیس نے نہیں کی۔ معلوم ہوا کہ اندر کی خرابی تھی، ماحول تو اچھا اور عمدہ تھا مگر اندر کی خرابی کی وجہ سے اس ماحول سے مناسبت نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا کہ یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ اندر کی خرابی ابلیس کے تکبر کا سبب بنی، نہ کہ ماحول کا اثر پڑا گیا۔ ماحول تو بہت اچھا تھا، اس لیے ماحول کو بہانہ نہ بنانا چاہیے۔ دوسری بات کہ نبی علیہ السلام
مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے تھے، آپ علیہ السلام کی خدمت میں لوگ آتے تھے اور آپ کی مجلس میں شرکت کرتے تھے، بیٹھتے تھے۔ ان میں اکثر حضرات تو مخلصین تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کو منافقین کا لقب دیا گیا تھا۔ ایسے صالح ماحول میں، ایسے اچھے ماحول میں بھی ان کی حالت نہیں بدلی۔ سب کو مومن بن جانا چاہیے تھا، معلوم ہوا کہ اندر کی خرابی تھی، اس لیے ماحول کا اثر نہیں پڑا۔ ایک اور مثال سمجھیے، آج کل گرمی ہو رہی ہے، اس سے پہلے کہ جو یہ مئی اور جون کے مہینے میں کتنی گرمی ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ہر جگہ سے آگ نکل رہی ہے۔ ایسی حالت میں کسی شخص کو بخار چڑھ جاتا ہے اور سردی سے چڑھ جاتا ہے تو وہ کمبل یا چادر اوڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ سردی لگ رہی ہے، حالانکہ گرم ماحول ہے، ماحول سارا گرم ہے، اس کو سردی کیوں لگ رہی ہے؟ یہی کہنا پڑے گا کہ اندر کی خرابی ہے، بخار وغیرہ چڑھا ہوا ہے، اس لیے گرم ماحول میں بھی سردی محسوس ہو رہی ہے۔ تو یہاں ماحول کی کیا خرابی ہے؟ بس آخر میں یہی کہتا ہوں کہ دل بننے سے زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ جب دل ٹھیک ہوگا تو روح ٹھیک ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم کو اپنے دل کو اچھا بنانا ہے، قلب کی اندر کی ساری خرابی کو صاف کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف قلب کے اندر ہوگا تو اس کی ساری زندگی کا رخ پلٹ جائے گا، مشکل کام آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔